تو ہم اچھا تعلقات چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کے دروازے ہمارا کھلاؤ ہے سب کے لیے، لیکن جب بیرونی مداخلت کی بات آتا ہے تو سارے افغان لوگ، سارے عوام، سارے علماء، سارے حکومت والے لوگ، یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ مقابلہ کرتا ہے، اپنے سرزمین کا حفاظت کرتا ہے۔ 40 سے زیادہ سال ہو گیا کہ وہاں پہ لڑائی تھا، وہاں پہ ایک دفعہ سوویت یونین آیا تو انہوں نے شکست کھایا، پھر امریکہ اور ناٹو کی سربراہی میں 50 ملک کے افواج آیا تو اس کے ساتھ بھی 20 سال تک لڑائی اور مبارزہ اور جہاد و جدوجہد ہوا، تو پھر ابھی افغانستان الحمدللہ وہی افغانستان ہے، آزاد ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ افغانستان میں الحمدللہ اسلامی حکومت ہے اور اسلام میں سب کے سب کا حقوق محفوظ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر ایسا لوگ بھی اس میں شامل تھا جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کو شہادت کے بعد اس کے لاشوں پہ، اس کے اجساد پہ آگ لگایا، وہ بھی افغانستان میں ابھی آزاد زندگی کر رہے ہیں۔ جو افغانستان روز بروز ترقی کرتا ہے، کوئی ظلم بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اسلامی نظام کا یہ برکت ہے۔ یہ نہ چنگیز نے کنٹرول کیا، نہ انگریز نے، یہ نہ سوویت یونین نے کنٹرول کیا، نہ امریکہ اور نیٹو نے۔ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا عوام اور پاکستان کا جو سیاسیون ہے اور حکومت میں بھی اکثر لوگ جو ہے وہ امن پسند لوگ ہیں، وہ افغانستان کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتا ہے۔ پاکستانی عوام اور پاکستانی سیاسیون کے ساتھ ہمارا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو افغانستان اپنا سرحدوں کا، اپنا فضا کا حق محفوظ رکھے، اور جیسا کچھ خلاف ورزیاں ہوا ہے اس کے فوراً جواب بھی دیا، اور پھر رات جو انتقامی آپریشن ہوا تو اس میں ہمارا جو ہدف اور مطلوب تھا وہ حاصل ہوا۔ پھر ہمارے دوست ممالک جیسا قطر اور سعودی عربستان، انہوں نے خواستہ، انہوں نے طلب کیا کہ ابھی جنگ رکنا چاہیے، تو ہمارے طرف سے جنگ رکا ہوا اور ابھی حالات کنٹرول میں ہیں۔ تو ہم اچھا تعلقات چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کے دروازے ہمارا کھلاؤ ہے سب کے لیے، ہم افغانستان میں امن لایا ہے، ہم سارے خطے کے امن چاہتا ہے، تو یہ ایک بہترین فرصت آیا ہے کہ سب مسائل مذاکرے اور مفاہمے کے راستے سے حل ہونا چاہیے۔ اگر اس سلسلے سے کوئی لوگ حل نہیں کرتا ہے تو افغانستان ایک خصوصیت رکھتا ہے کہ سارے ممالک کا سرحدوں کا اور فضا کا جو حفاظت ہے وہ اس ملک کے فوج کر رہا ہے، لیکن واحد ملک افغانستان ہے کہ تاریخ کے کئی عرصوں سے لوگ اور حکومت مل کر، فوج اور عوام مل کر اپنے سرزمین سے دفاع کر رہا ہے۔ اور افغانستان کا ایک اور بڑا خصوصیت یہ ہے کہ آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو، لیکن جب بیرونی مداخلت کی بات آتا ہے تو سارے افغان لوگ، سارے عوام، سارے علماء، سارے حکومت والے لوگ، یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ مقابلہ کرتا ہے، اپنے سرزمین کا حفاظت کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ موقف جو ہے، یہ حالات جو ہے، آئندہ بھی مشترک طور پر عوام اور حکومت دونوں مل کر اپنے سرزمین سے دفاع کا استعداد بھی ہے اور ارادہ بھی ہے، اور پالیسی یہ ہے کہ ہم نے متوازن سیاست اختیار کیا ہے۔ ہم سب ممالک کے ساتھ اچھا روابط چاہتا ہے،
افغانستان میں 40 سے زیادہ سال ہو گیا کہ وہاں پہ لڑائی تھا. وہاں پہ ایک دفعہ سوویت یونین آیا تو انہوں نے شکست کھایا. پھر امریکہ اور ناٹو کی سربراہی میں 50 ملک کے افواج آیا تو اس کے ساتھ بھی 20 سال تک لڑائی اور مبارزہ اور جہاد و جدوجہد ہوا. تو پھر ابھی افغانستان الحمدللہ وہی افغانستان ہے، آزاد ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. افغانستان میں الحمدللہ اسلامی حکومت ہے اور اسلام میں سب کے سب کا حقوق محفوظ ہے. وہاں پہ مرد ہو یا عورت، باہر سے آیا ہوا لوگ تجارت کے لیے ہو یا اپنا لوگ، یہ سب وہاں پہ نافذہ قوانین کے تحت اپنے حقوق سے برخوردار ہے اور کسی کا حق بھی ضائع نہیں ہو سکتا ہے. سب کا سب کر سکتا ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے وہ محکموں کو جا سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور جو سابقہ 40 سالوں میں افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے، ظلم اور زیادتی ہوا ہے، تو 4 سال پہلے جب ہمارا فتوحات شروع ہوا تو ہمارے طرف سے، ہمارے قیادت کے طرف سے سارے جتنا بھی مخالفین تھے، جتنا ظلم کیا تھا، وہ سب کے لیے عمومی معافی اعلان ہوا. پھر ایسے لوگ بھی اس میں شامل تھا جنہوں نے ہمارے ساتھیوں کو شہادت کے بعد اس کے لاشوں پہ، اس کے اجساد پہ آگ لگایا. وہ بھی افغانستان میں ابھی آزاد زندگی کر رہے ہیں. اور سابق جو صدر تھے یا اور بڑے بڑے عہدوں والے لوگ تھے وہ ابھی کابل میں ہیں، وہ سب آزاد زندگی کر رہے ہیں. کیونکہ افغانستان ابھی یہ چاہتا ہے کہ اختلاف سے محفوظ اور سب لوگ وہاں پہ یہ احساس کرے کہ ہمارا وطن ہے اور ہم ادھر زندگی کر سکتا ہے. کیوں خون سے صفا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ، جتنا افغانستان کے عوام ہیں، جتنا سابق حکومتوں میں کام کیا تھا، جو لوگ ہمارے ساتھ لڑائی میں مد مقابل میں کھڑا تھا، جو اور لوگوں کے ساتھ دیا تھا، تو ہم سب کے لیے معافی اعلان کیا. ابھی وہی معافی کی برکت ہے جو افغانستان روز بروز ترقی کرتا ہے. تجار بھی ہے اور ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی ہے اور سابق حکومت کے کارکن بھی ہے. اس لیے ابھی افغانستان میں امن ہے. اور اس سے بعد اگر کس ظلم کرے تو ہمارا ادارے، ہمارے محاکم اس کے مظلوم کی خدمت میں ہے. اور ابھی الحمدللہ کوئی ظلم بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اسلامی نظام کا یہ برکت ہے کہ کوئی بدمعاش اور زورور نہیں کر سکتا ہے کہ مظلوم اور بیچارہ پر ظلم کرے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو. ابھی افغانستان میں اگر آپ دیکھیں، ہمارے وزراء، ہمارے گورنر، اس کے آگے اور پیچھے کوئی گاڑی نہیں جاتا ہے. ہم خود بعض اوقات موٹر سائیکل پہ کابل میں گشت کر رہا ہے، گھر سے وزارت تک. الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا دستاورد ہے کہ 40 سال کے لڑائی سے اور سینکڑوں گروہ، مسلح گروہ کنٹرول کرنے کے بعد لوگ آرام زندگی کرتا ہے. یہ ہمارے لیے اولیت کا حق رکھتا ہے. اور آپ نے جو سوال کیا سرمایہ گزاروں کے لیے، ابھی امن ایسا امن ہے کہ رات دن تجار ہو، ڈپلومات ہو، عوام ہو، وہ سب ہر طرف جا سکتا ہے. کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے. ابھی یہ 4 سالوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو یورپ سے آیا ہے، جو یہی نزدیک ممالک سے آیا ہے، جو عرب ممالک سے آیا ہے. کوئی ایک بھی الحمدللہ مشکل کے ساتھ روبرو نہیں ہوا ہے. تو اس لیے یہ ثبوت یہ ہے کہ سب آ سکتا ہے اور قانون کے تحت کام کر سکتا ہے
اور اس کے لیے زمینہ بالکل مساعد ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ یہ پاکستان سے پوچھو، ہمارے طرف سے مشکل نہیں ہے، ہمارا سینہ بہت بڑا ہے۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی کا مراکز نہیں ہے۔ ہمارے کامیابی سے پہلا جب پاکستانی حکومت قبائلی علاقوں میں آپریشن کیا تو کچھ قبائل اس وقت اپنے علاقوں سے افغانستان گیا تھا۔ اس وقت امریکہ اور اس کے جو تحت حمایہ حکومت تھے وہ حاکم تھے، تو یہ لوگ جو مہاجر کہہ سکتا ہوں وہ ہمارے لیے سابق حکومتوں سے میراث پہ باقی ہے۔ وہ لوگ تو وہاں سارے دنیا میں ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک میں جا سکتا ہے، پناہ لے سکتا ہے، زندگی کر سکتا ہے، یہ ویسے لوگ ہیں۔ ایک وضاحت بہت ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ڈیورنڈ لائن ہے وہ 2500 کلومیٹر ہے، 2400 سے اوپر کلومیٹر لائن ہے، خط ہے۔ اور یہ پہاڑی علاقہ، یہ قبائلی علاقہ، یہ نہ چنگیز نے کنٹرول کیا نہ انگریز نے، یہ نہ سوویتوں نے کنٹرول کیا نہ امریکہ اور نیٹو نے۔ تو یہ علاقہ اگر کنٹرول ہو سکتا ہے اور یہاں پہ امن و امان اگر ممکن ہے تو وہ پالیوشن سے ہو سکتا ہے، تو وہ نرمی اور مفاہمہ اور مذاکرات سے ہو سکتا ہے، وہ زور سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستانی سائیڈ ہمارے حکومت سے اگر اسی خطے میں امن چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا فوج بھی ہمارا فوج سے زیادہ ہے، وہ ٹیکنالوجی میں بھی وہ آگے ہے، اس کا انٹیلیجنس بھی مضبوط ہے، تو وہ خود کیوں نہیں کنٹرول نہیں کرتا ہے؟ یہ جو لڑائی ہوتے ہیں یہ تو آئین باؤنڈری، آئین یہ ڈیورنڈ لائن پہ تو نہیں ہوتا ہے، یہ تو 400 500 800 1000 کلومیٹر اندر پاکستان کے اندر جنگ ہو رہا ہے، تو یہ خود کنٹرول کرے۔ ہم نے جب اتنا بڑا افغانستان کنٹرول کیا ہے اور 40 سال کی لڑائی کے بعد کنٹرول کیا ہے اور بہت کم وسائل پہ ہم نے کنٹرول کیا ہے، اب خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ یہ لوگ تو ایک رات میں 500 کلومیٹر جانا اور ادھر کام کرنا پھر آنا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ راستے میں آپ کا سینکڑوں چیک پوائنٹیں ہیں، تو آپ کیوں اس کو کنٹرول نہیں کرے؟ تو آپ اپنے عوام کیوں اعتماد میں نہیں لیتا ہے؟ ہم پھر بھی یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستانی عوام، پاکستانی سیاسیون اور پاکستان کے حکومت کے اندر بہت سارے لوگ وہ یہ جنجال اور یہ جنگ نہیں چاہتا ہے، ہم بھی نہیں چاہتا ہے، لیکن یہ جو بعضی حلقے ہیں اس کو بھی سوچ کرنا چاہیے، اس کو بھی فکر کرنا چاہیے۔ خطے میں جنگ کا کیا فائدہ ہے؟ کسی اور کی خوشحالی کے لیے کیوں اپنا لوگ تکلیف میں ڈالتا ہے، کیوں خون ریزی کرتا ہے؟ تو ایک مملکت کے حریم کو نقص کرنا یہ تو چھوٹا بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے طرف مشکل ہے تو ایک پاکستان تو ہمارے پڑوسی نہیں ہے، ایران ہے، چین ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمنستان ہے، وہ ممالک کا کیوں شکایت نہیں ہے؟ ہمارے خطے کے ممالک کا کیوں شکایت نہیں ہے؟ یہ سب کے سب کیوں خوشحال ہے؟ معلوم ہوا کہ اس کے اندر باتیں ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور سوال ہوا کہ یہ جو جھنڈا ہے
ہم نے اسی جھنڈے کے تحت جہاد کیا، مبارزہ کیا اور کامیابی حاصل کیا، تو ہم نے یہ جھنڈا بالا کیا۔ اچھا بات یہ ہے کہ گھر کا مالک جانتا ہے کہ اپنے گھر کا ترتیب کیسا سنبھال کرے۔ افغانستان میں سب سے پہلے ضرورت جنگ کا خاتمہ تھا۔ یہاں پہ تقریباً 48 سال پہلے جب جنگ شروع ہوا، وہ ابھی 4 سال سے آرام ہے، یہ 40 سال سے اوپر سالوں میں لڑائی تھا۔ ابھی ہم ایسا پالیسیاں اختیار کیا ہے جو آہستہ آہستہ آگے چل رہا ہوں، تاکہ پھر کوئی مخالفت اور کوئی لڑائی اور جنجال افغانوں کے درمیان نہ آئے۔ ہم سارے لوگ کے مزاج رکھنا، اس کے روشنائی میں پالیسی بنانا اور آگے چلنا ہے۔ یہی برکت ہے کہ وہ افغانستان کی تاریخ کے سارے دوروں میں کسی نے بھی کنٹرول نہیں کیا۔ جب ابھی کنٹرول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ پالیسی کامیاب ہے۔ اچھا، دلی میں جو ہمارا سفارت ہے، جو ابھی ہم اور آپ یہاں پہ موجود ہے، تو یہ 100% ہمارے اطاعت میں ہے۔ ادھر جیسا افغانستان کے اندر سابق لوگ جنہوں نے حکومت میں کام کیا ہے، ابھی ہمارے ساتھ بھی کام کرتا ہے۔ 5,500,000 لوگ جو سابق حکومت میں کام کرتے تھے، وہ ابھی بھی کام کرتا ہے۔ جو انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، استاذ ہے، ماسٹر ہے، سب کام کر رہے ہیں۔ ہمارے سفارتوں میں بھی ایسے ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کیا کہ ابھی سارے افغانستان کا سارا لوگ وہ کٹے ہیں، وہ مشترک کام کرتے ہیں۔ ابھی یہ سفارت وزارت خارجہ افغانستان کے ہدایت سے کام کر رہا ہے، اور آئندہ بھی ایسے ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ کام کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہمکار ہے، ہم نے اس پر اعتماد کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ابھی جیسا سارے لوگوں کے لیے کابل میں، سارے افغانستان میں امن ہے اور ہم نے امنیتی تدابیر کو پکا کر دیا ہے، ویسا ہندوستان کے جو سفارت ہے اس کی امنیت بھی الحمدللہ بہت محکم ہے، اور ابھی وہ امن میں ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ امن میں ہوتا ہے۔ اچھا، 4 سال سے جو ہمارا اور ہندوستان کے درمیان جو تعلقات شروع ہوا ہے، وہ روز بروز بڑھتا ہے۔ ابھی آپ نے سنایا کہ جناب وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ ہم آپ کا جو ٹیکنیکل مشن ہے کابل میں، وہ سفارتی سطح پر لانا چاہیے، اور اس پر بھی موافقہ ہوا کہ ہم یہاں پہ نیا ڈپلومات بھی بھیجتا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخرہ یہ تعلقات نارمل سطح پر پہنچنا چاہیے۔ اچھا، رات جو 4 گھنٹے ہمارے طرف سے جو انتقامی آپریشن ہوا، تو انہوں نے اپنے اہداف کو حاصل کیا، اور ظاہر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا خیال رکھتا ہے کہ اس سلسلے میں عوام کو نقصان نہ پہنچے۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔